الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. عزیز میرے بھائیوں، میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. میرے استاد حضرت مولانا اسماعیل صاحب موصالی یہاں تشریف رکھے ہیں. شاید ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرا شاگرد ہے، کیونکہ بچپن میں نے ان کے صحبت میں رہا تھا نانی نرولی دارالعلوم میں. تو الحمدللہ وہ یہاں تشریف رکھے ہیں
میں ان کی دعا کی توجہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی برکت سے میری زبان سے کچھ باتیں کہلوا دیں. اور میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ مل مل کر آگے بیٹھ جائیے. دین کی باتیں مل مل کر ایک ترتیب سے سنی جاتی ہے کہ جو حضرات پیچھے ٹیکا لگائے بیٹھے ہیں، کوئی یہ کونے میں بیٹھا ہو، کوئی یہ کونے میں بیٹھا ہو، کوئی بیچ میں بیٹھا ہو، اور بیچ میں فاصلہ ہے تو اس کو مجلس کا ادب کے خلاف کہا جاتا ہے. تو آپ سب کو بڑا اپیل کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ مل مل کر بیٹھ جائے اور دین کی بات اس طرح سننی چاہیے کہ ایک طلب کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، ایک سیکھنے کی نیت کے ساتھ کوئی آدمی دین کی بات کو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولنے والے کے دل پر بھی باتیں الہام کرتا ہے اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو خیر مسلمانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. یہاں جو میرے اساتذہ ہے، علماء ہیں، وہ تو میرے مضمون کو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس پر بات کرنے والا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو. اس کا میں آپ کو تھوڑا فاؤنڈیشن بتلا دوں کہ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی بات کروں، لیکن آج جتنا بھی دنیا میں بگاڑ ہو رہا ہے اور دنیا میں جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کے کام سے ہو، چاہے خانقاہی لائن سے کام ہو، چاہے مدارس کے لائن سے کام ہو، چاہے مکاتب کے لائن سے کام ہو، چاہے مسجدوں کی لائن سے کام ہو، چاہے کوئی بھی سنستھا چلاتا ہو، آج ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر انسان یہ کہتا ہے مولانا دعا کرو، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے، محلے محلے کی کہانی ہے. تو یاد رکھو، جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی، جب تک اللہ والوں کی توجہ نہیں ہوگی، جب تک ہمارے سروں پر اللہ والوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ والوں کی دعائیں شامل حال نہیں ہوگی، کام ہم صحیح طور پر ہم کر نہیں پائیں گے. آج کام کرتا ہے انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے کوئی بھی کام کرتا ہو، اس میں انسان کامیابی ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، کہ بھائی میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس میں آگے بڑھ جاؤں، میرا نام ہو جائے، میری سنستھا سب سے آگے چلی جائے، میری مسجد میں سب سے زیادہ جتنی بھی فیسلٹی ہو جائے، ہر چیز مجھے اور آپ کو مل جائے. لیکن یاد رکھو، جب تک اللہ والوں کی صحبتیں ہمارے پاس نہیں ہوگی، وہاں تک سب ادھورا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کوئی آدمی کسی کو مولانا کہتا ہے، حافظ قرآن کہتا ہے، وہ پوائنٹ کی بات ہے، شاید آپ نے سنی ہو. کوئی قاری کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی شیخ الحدیث کہتا ہے، کوئی علامہ کہتا ہے، سب کو الگ الگ القاب سے پکارتے ہیں. لیکن صحابہ کا کوئی القاب ہے؟ بولو بھائی. سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن کسی کی زبان سے آپ نے یہ سنا کہ شیخ ابو ہریرہ، سنا؟ بولو بھائی بول نہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر سنا ہوگا. یہ صحابہ کو لقاب اور القاب اور لقب، یہ کوئی مولانا، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی شیخ الحدیث، کوئی علامہ کیوں نہیں کہتا؟
ان کو سب سے بڑی جو صحبت ملی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی. اور یہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو بھائی صحبت ملی. یہ صحابی کا لقب، اس میں تمام چیزیں، تمام القاب اس میں سما جاتے ہیں. حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، علامہ ہو، مجدد ہو، ہر القاب کس میں سما جاتے ہیں بولو بھائی؟ صحابی میں سما جاتے ہیں. اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت مل گئی ہو وہ تو خود سنور گئے ہیں، ان کے چہرے اور ان کے دل بالکل نورانی ہیں. اب ان کو سجانے کی، ان پر میک اپ کرنے کی، ان کے اوپر بولو لالی پاؤڈر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو صحبت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں القاب سے، اس لیے ہمیں لالی پاؤڈر سے، اس لیے ہمیں پاؤڈر سے سجایا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں قاری کہا جاتا ہے، ہمیں عالم کہا جاتا ہے، ہمیں مفتی کہا جاتا ہے، ہمیں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، ہمیں علامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بولو بھائی ہم کو سجاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت میں سجایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ صحابہ کی صحبت میں تابعین رہے، تابعین کی صحبت میں تابعین رہے. یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیسے کیسے کاموں میں گھرے ہوئے تھے. ان کے گھروں کے اندر پرانی شرابیں رکھی گئی تھی اور سب سے زیادہ مالدار اس وقت اس کو کہا جاتا تھا جس کے گھر میں سب سے زیادہ بولو گے پرانی شراب مل جائے. لیکن ان کی جھولی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جب وہ آ گئے، ان کی صحبت میں آ گئے تو ان کے لیے شراب کو نکالنا آسان ہو گیا، زنا کو چھوڑنا آسان ہو گیا، جھوٹ کو بولنا آسان ہو گیا. کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. آج میں میری بات کروں، میں مولانا بن گیا، قاری بن گیا، سب مجھے القاب سے نوازے. اب میں یوں کہوں کہ میں سب کچھ بن چکا ہوں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو شیطان ایک وقت آئے گا کہ مجھے جو راہ چلا رہا ہے وہی راہ بھٹکا کر مجھے گمراہی کی طرف لے جائے گا. آج عزیزوں میرے پیاروں، میری قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب چیزوں سے نوازا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے علاقوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ملتا تھا، عالم دین نہیں ملتا تھا، قاری نہیں ملتا تھا. ہم لوگ باہر سے بلاتے تھے تراویح کے لیے، لیکن آج اللہ نے گھر گھر حافظ قرآن عالم دین پیدا کیے. تو اب اسی علماء کی ناقدری کی جا رہی ہے، انہی علماء کی غیبتیں کی جا رہی ہے، انہی علماء کی بولو بھائی پیٹھ پیچھے بولو بھائی کیا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث کون ہے بولو بھائی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ عوام کو علماء سے کیا کر رہا ہے بولو بھائی؟ توڑ رہا ہے، الگ کر رہا ہے. جب علماء کی صحبت میں عوام بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، میں کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جب تک علماء کی اللہ والوں کی نگرانی میں، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے صحیح معنی میں ہم زندگی بولو بھائی گزار نہیں پائیں گے. ہمارے علاقے کا بہت بڑا آدمی جس کا نام آپ بچے جانتے ہیں، محمد ڈیگرا جانتے ہیں؟ اس کی پوری تاریخ کی کتاب میرے پاس ہے گجراتی میں، محمد ڈیگرا. اس لیے ہمارے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ محمد ڈیگرا ماری میں بدنام مسلمان کرے گا. یہ بات تو مشہور ہے. یہ محمد ڈیگرا ہے نا، اس کا واقعہ میں دو تین دن پہلے کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ محمد ڈیگرا بادشاہ تھا، بہت بڑا آدمی تھا.
ایک روب اور دبدبا تھا، لیکن وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا. کیا کرتا تھا بولو بھائی؟ علماء کی، چاہے آپ جتنے بھی بڑے ہو جائے، چاہے میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہا تو یاد رکھو ایک نہ ایک دن میں گمراہ ہو سکتا ہوں. قرآن میں ہے یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو. اللہ والے چاہے تقریر نہ کرے، وعظ و نصیحت نہ کرے، جب اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے اللہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. آج میری قوم میں، آج میرے علاقے میں، آج ہمارے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. وہاں کسی کا بیان بھی ہوتا ہے تو کہتے کہ مولانا کوئی نہیں یوٹیوب پر سن لیں گے، آن لائن بیان آئے گا نا آن لائن سن لیں گے. لیکن عزیزوں میرے پیاروں، مجالس کی جو فضیلت ہے وہ آن لائن پر نہیں ملے گی، آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گی، آپ کو فیس بک پر نہیں ملے گی. وہی اللہ کے گھر میں جو نورانیت ملے گی، اللہ والوں کی جو نظریں تم پر گرے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیروں کو بلند کر دے گا. تو محمد ڈیرا ایک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اللہ والے بیان کر رہے تھے کہ ایک اپنے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں رہے گا، اور اس کے اللہ کے سائے میں ایک حافظ قرآن کی وجہ سے 70 آدمی اس کے سائے اللہ کے سائے میں رہیں گے. تو محمد ڈیگرا نے ایک آہ بھری. کیا بھری بولو بھائی؟ آہ بھری، اور آہ بھر کر کہا کاش میرے خاندان میں بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا. تو اس کا بیٹا خلیل اس نے کہا میرے باپ نے کیسی ہائی بھری ہوگی. اس لیے آج بھی زمانہ بدل سکتا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے آج بھی زمانہ بدل سکتا ہے، اور آج بھی حالات بدل سکتے ہیں. آج بھی ہماری مسجدیں آباد ہو سکتی ہے، آج بھی ہمارے مکاتب و مدارس میں صحیح معنی میں تعلیم ہو سکتی ہے، آج بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہم علماء کے مشوروں سے بولو بھائی چلیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. آج چوراہوں پر دیکھو علماء کی برائیاں ہو رہی ہے، آج دیکھو موبائلوں پر علماء کی برائیاں ہو رہی ہے. آج کہتے کہ مصعب یہ لو آج دھندا کرے، لو آج دھندا کرے. وہ مت دیکھو اس کے سینے میں کیا ہے بولو بھائی؟ قرآن ہے. ہاں اس نے اللہ والوں کی صحبت نہ لی، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھو کسی عالم کو برا نہ کہو، کسی حافظ قرآن کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ میرے سماج میں کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے. کسی عالم کو کیا کہہ دیا، کسی عالم کو کیا کہہ دیا، کسی حافظ قرآن کو کیا کہہ دیا، کسی قاری کو کیا کہہ دیا، اور دل پر ہمیں بولو بھائی اس کا اثر بھی ہوتا نہیں. وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ کر رہے، اور جب یہ سمجھتے نہیں ہے کہ گناہ کر رہے تو توبہ کی توفیق بھی بولو بھائی اللہ دیتا. میں آپ کو عزیز و میرے پیاروں بڑے درد و دل کے ساتھ میں کہتا ہوں اپنے علماء کے ساتھ محبت کرو. حدیث سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں، زینت المحافظ میں علامہ عبد الرحمان نے لکھا ہے، شیخ عبد الرحمان نے لکھا ہے، کوئی حافظ قرآن کی، کوئی عالم دین کی، کوئی مفتی کی، کوئی قاری کی زیارت کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دیتا ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی. کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، گویا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کرنے کو جو ثواب دیتا ہے اللہ وہ ثواب عطا کرتا ہے. لیکن عزیزوں میرے پیاروں، شیطان اور یہودیوں نے آج ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں کے اندر ہماری علماء کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا کر دی ہے. ٹوکرے میں ایک آم خراب ہو تو سب آم کو بولو بھائی خراب نہیں کہہ سکتے. آج سب سے بڑا میرا اور آپ کے حالات کے آنے کی وجہ، اللہ ظالم بادشاہ بٹھانے کی وجہ، یہ حالات جو دن ب دن بگڑ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے حافظ قرآن کی قدر نہیں کی، عالم دین کی قدر نہیں کی، قاری کی قدر نہیں کی. آج ہمارے گاؤں میں کتنے حافظ ہیں بتاؤ، ہم نے کتنوں کو سلام کیا، کتنوں کو گلے لگایا،
کتنوں سے محبت کی نظر سے دیکھا ہے. عزیزوں میرے پیارو، علماء سے محبت کریں گے، بولو انشاءاللہ. ایسی مرتی مرتی انشاءاللہ نہ بولو، زور سے انشاءاللہ بولو کہ ہم علماء کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ. ہاں، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے. شاید ہم نے محبت کی نظر سے کسی عالم کو دیکھ لیا، کسی حافظ قرآن کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ مقدس اس لیے بنا کہ جس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے تھے، جو حدیثیں لے کر آئے تھے، اس کے سینے میں اتنی بڑی دولت ہے، اس لیے اس کو اتنی محبت کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھ لیا کرو. اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ محلے کے محلے اللہ پاک ہدایت کے ذریعے بنا سکتا ہے. اللہ ہدایت کو عام کر سکتا ہے. اللہ تمہاری مغفرت کے وعدے کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو، جب تک ہم علماء کو حقیر نظر سے دیکھیں گے، علماء کو ہم چھوٹی نگاہ سے دیکھیں گے، علماء کو ہم ذلیل کرنے میں لگیں گے، یاد رکھو ہم پہلے ذلیل ہوں گے، ہم پہلے ذلیل ہوں گے. اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر کر دکھائے گا اس کو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے علاقے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. اشارہ سمجھ جاؤ، جنہوں نے علماء کو ستایا آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ گولیوں کا نشان بنے ہیں. ان کے لاش اور ان کی باڈیوں کو چیزوں کی طرح اڑایا گیا ہے. کیوں؟ مدارس کی بے عزتی کی، علماء کی بے عزتی کی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. مجھے ایک اللہ والے نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جتنا دین کا کام ہو چپ چاپ کرتے رہنا، لیکن کبھی دین کے کام میں آر مت آنا. کیا کہا؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی نصیحت نہیں ہے. آج کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے رولا بن جاتے ہیں کہ تمہیں تو کروا دی جائے، کروا تو میں کروا، مارو نام تھا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں گے تو یہ چیزیں، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ، آپس میں لڑنا جھگڑنا، مسلمانوں گاؤں کی حالت ابھی دیکھ لو کیا حال ہے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اشاروں میں سب سمجھ جا رہا. محبت کے ساتھ رہو، الفت کے ساتھ رہو. دنیا سے کون کیا لے جاتا ہے؟ کوئی لے جاتا ہے؟ بولو بھائی. کروڑوں کی دولت یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایک موت کا جھٹکا آتا ہے. اور آپس میں ہم دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں اور بولو بھائی ہماری آخرت بھی ہم خراب کرتے ہیں. 1 سال کے بعد محمد ڈیگرا کا بیٹا خلیل حافظ ہو کر آیا. باپ کو پتا دی کہ میرا بیٹا حافظ ہونے چلا گیا، بروڑا چلا گیا. وہاں رات دن قرآن کو یاد کر رہا ہے، قرآن کو یاد کر رہا ہے. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. ڈاکٹروں کو بتایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں یہ قرآن یاد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ آنکھ لال ہو چکی ہے. آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دو ورنہ آپ کی آنکھیں چلی جائے گی. کہا کہ یہ آنکھیں چلی جائے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا کلام نہیں چھوڑ سکتا. 1 سال کے بعد وہ حافظ ہو کر آیا رمضان سے پہلے، اور ابا جان کو کہا ابا آپ کی اجازت ہو. محمد ڈیگرا کو کہا ابا آپ کی اجازت ہو تو میں تراویح پڑھاؤں. کہ بیٹا کیسے؟ بولے میں آپ نے جب ایک آنکھ بھری تھی، اس وقت میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا. یہ اللہ والوں کی مجلس کی مسلمانوں برکت کہ وہ اللہ والے کی مجلس میں محمد ڈیگرا نے ایک آنکھ بھری. وہ آنکھ کس کے دل پر لگی؟ بولو بھائی، اس کے دل پر لگی، بیٹے کے. اور 1 سال میں حافظ ہو کر آیا، اور حافظ ہو کر آ کر باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان آپ کی اجازت ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو میں نماز پڑھاؤں، تراویح پڑھاؤں. کہ بیٹا تو کب حافظ ہوا؟ کہ میں اس طرح حافظ ہو گیا. تراویح پڑھائی اور پورا مہینہ قرآن سنا. محمد ڈیگرا نے اپنا تخت اپنے خلیل کو دے دیا، اپنے بیٹے کو دے دیا کہ یہ تخت کس کے لائق ہے؟ تیرے لائق. آج ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہ ہمارے سماج میں سے، ہمارے گاؤں میں سے آہستہ آہستہ یہ بھی بلائیں دور ہو رہی ہے.
بلائیں دور ہوگی کب؟ حافظ قرآن جب ہمارے گاؤں میں پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، مفتی پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جہالت کو دور کرے گا۔ آج ہمارے بچوں کو ہم حافظ نہیں بناتے، کیوں کہ موقع مولویوں نے پگار کے تو 4,000 5,000 کی بھی نہ جی ہے یہ۔ بتاؤ سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں سب سے آرام سے کون رہا ہے؟ آپ علماء کی زندگیاں دیکھ لو، کس طرح وہ زندگیاں گزارتے، کوئی تکلیف ہے بولو بھائی؟ یہ ہے قرآن و حدیث کی برکت۔ اور ایک نصیحت کر جاتا ہوں، علماء کے حالات کو دیکھ کر کبھی متنفر مت ہونا کہ بھائی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے لایا؟ یاد رکھو، علماء کی پہلی نظر، علماء کی پہلی زندگی کو دیکھا کرو تو تمہیں راہ راست ملے گی، علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ علماء کی آخری زندگی، کیونکہ تکالیف سے اوپر آتے ہیں وہ پانی جیسا شوربہ کھا کر، سوکھی روٹی کھا کر، کچے چاول کھا کر رات دن گزارتے ہیں اور اپنا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو علماء کی آخری زندگی دیکھو گے تو بھٹک جاؤں گے۔ علماء کی کون سی زندگی دیکھو بولو بھائی؟ پچھلی زندگی دیکھو تو آپ کو راہ راست ملے گا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھے گا کہ لوگ کتنی قربانی سے اوپر آئے ہیں۔ تو آج عزیزوں میرے پیاروں بہت ساری باتیں کہنا تھی لیکن ٹائم ہو چکا ہے۔ آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم علماء کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور آج تک دیکھو کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کیا، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، مت کہنا آپ کسی کو، دل سے اللہ سے کیا کر لو بولو بھائی، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو کہ اللہ اب آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں کسی عالم کی، کسی حافظ کی، کسی قاری کی، کسی مفتی کی برائی نہیں کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔